چند چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھی ہیں۔ جہاں وہ انسان کی فطرت ہے وہاں ہی وہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفت بھی ہے۔ انسان کو صفائی، ستھرائی، خوبصورتی یہ پسند ہے، اور صفائی، ستھرائی، خوبصورتی ہی یہ رب کائنات کو بھی پسند ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، رب کریم خود ایک انتہائی خوبصورت ذات، یحب الجمال، اور رب کائنات کو بھی خوبصورتی اور طہارت پسند ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، بسا اوقات لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ جو انسان اچھا کپڑا پہن لے، اچھا جوتا استعمال کر لے، صاف ستھرا رہے، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ متکبر ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام مقولہ بھی بسا اوقات استعمال کیا جاتا ہے، جی اے تے اپنے کپڑیاں تے وٹ نہیں پہن دیندا۔ تو اگر تو اس چیز کا تعلق صرف کپڑوں کی حد تک ہو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں، جوتا صاف ستھرا ہو، انسان کی جو ظاہری استعمال کی چیزیں ہیں وہ بڑی منظم، مرتب اور خوبصورت ہوں، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ الکبر بطر الحق، کہ انسان حق کو ڈینائی کرنا شروع کر دے۔ جو حق بات ہے، جو درست بات ہے، جو سچ بات ہے، انسان اس کو اگنور کرے یا اس کو ڈکلائن کرنا شروع کر دے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ کہ اگر کسی انسان نے اچھا لباس پہن لیا، اچھی سواری استعمال کر لی، اور اچھی چیزیں قابل استعمال کر لی، اب وہ سمجھے کہ میں اونچا ہوں اور جن کے پاس یہ نہیں، یہ نیچے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اور وغمط اور بطر الحق، جیسے جمال کا ذکر آیا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اب اگر کوئی انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، غیر شرعی جمال اختیار کرنا شروع کر دے اور اسے شریعت بتائے، اہل علم بتائیں کہ آپ کی یہ خوبصورتی یہ شریعت کے لا اور اس کے ریگولیشن کے مطابق نہیں، وہ کہے نہیں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں، میں نہیں ایسی چیز کو مانتا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ تکبر ہے۔ باقی آپ جیسے مرضی حق حلال طریقے سے خوبصورتی اختیار کریں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معزز شخصیت کی علامت ہے کہ جس انسان کا اوڑھنا بچھونا، اس کے کپڑے اور اس کا ظاہر، اس کا جو دکھلاوا ہے، وہ ایک معزز لوگوں والا ہونا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو خصوصی حکم ارشاد فرمایا تھا۔ کہیں ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ انکم قادمون علی اخوانکم، میرے صحابہ تم جو ہو وہ اپنے بھائیوں کے پاس جا رہے ہو، ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہو، فاصلحوا رحالکم، تمہاری جو سواریاں ہیں ان کی جو اسباب ہیں وہ درست ہونے چاہیے، صحیح اور خوبصورت ہونے چاہیے۔
وَلِبَاسَكُمْ فَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، تمہارا لباس بھی درست ہونا چاہیے، حَتَّى تَكُونُوا فِي النَّاسِ كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ، تاکہ تم لوگوں میں یعنی جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں تم خوبصورت نظر آؤ۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسان جو ہے اس صفائی اور ستھرائی اور خوبصورتی کے اندر آ کر انسان بدتمیزی کا ارتکاب کرنا نہ شروع کر دے، تکبر کا ارتکاب شروع نہ کر دے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع نہ کر دے، حق کو ترک کرنا شروع نہ کر دے۔ تمہاری سواری اور تمہارا جو لباس ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ صحابی رسول ان سے کسی نے پوچھا کہ جی ہمارا لباس کیسا ہو، لباس کیسا ہو؟ انہوں نے فرمایا تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی معزز انسان جو اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے دنیا کے اعتبار سے، وہ تمہارا لباس دیکھ کر، تمہارا ظاہر دیکھ کر تمہیں حقیر نہ سمجھے۔ بہت پوائنٹ کی بات کہ جو دنیا دار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور ہمیں اوڑھنے بچھونے کا سلیقہ ہے کہ کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، کس موقع پر پہننا ہے، کیا کرنا ہے، ایسا شخص جس کے ذہن میں صرف دنیا داری گھسی ہوئی ہے وہ تمہارا لباس دیکھ کر تمہیں حقیر نہ سمجھے۔ اور جو اہل علم شخص ہے کہ جس کی نظر اس دنیاوی چیزوں پر نہیں جاتی، وہ ایک اخلاق اور حلال اور حرام ان چیزوں کے اندر رہتا ہے، وہ تمہارے لباس کے اندر، تمہارے پہناوے کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ نکالے۔ انسان کا لباس ایسا ہونا چاہیے، انسان کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو حد اعتدال کے اندر رہے۔ بسا اوقات انسان ان چیزوں کے اندر غفلت برتتا ہے، بسا اوقات احساس نہیں ہوتا، یا بسا اوقات ہم جو ہیں وہ بد ترتیبی اور بد تہذیبی، اور اگر صحیح کہا جائے تو بسا اوقات گندگی کو ہم سادگی کا نام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سادگی ہے، یاد رکھیں سادگی ایک اور چیز ہے، گندگی ایک اور چیز ہے۔ بالخصوص جب آپ کے پاس اسباب بھی ہوں، وسائل بھی ہوں، حالات بھی ہوں، تو انسان کو ایک مہذب طور طریقہ اور سلیقہ اس کے اندر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر فرماتے ہیں ہمارے پاس آئے تو ایک بندے کو دیکھا رجلا شائسا، بال بکھرے ہوئے۔ آج کل یہ جو ہمارا یوں کہہ لیں کہ ہیئر سٹائل ہے، یہ اس دور کا ہیئر سٹائل نہیں ہے۔ آج کل تو یہ باربر آ گئے اور نائی آ گئے، ہر بندہ ہر ہفتے جو ان کے پاس جاتا ہے، سیٹنگ میٹنگ کرواتا ہے۔ عربوں کے ہاں جو ہے یہ دو ہی طریقے تھے، یا وہ بال رکھتے تھے یا وہ بال نہیں رکھتے تھے، یا کسی بندے کی ٹینڈ ہوگی بالکل سر منڈا ہوا ہوگا، یا ان کے بڑے بڑے بال ہوں گے۔ سیدھی سی بات ہے، یہاں سے پکڑے بال کاٹ دیے، کسی نے کان کے پاس سے کاٹ لیے، کسی نے کندھے کے پاس سے کاٹ لیے، کسی نے یہاں رکھ کر کاٹ لیے۔ یہی ان کے بالوں کے انداز تھے اور کوئی ان کا انداز نہیں تھا۔ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، گنجا ہونا اس دور میں بھی کوئی فیشن نہیں تھا، تو اس کے بڑے بڑے بال تھے، شیسن بکھرے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کی تربیت کا انداز بڑا پیارا تھا۔ آپ کو جو برا لگا وہ شخص لگا کہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن جناب رسول اللہ نے اس کو مخاطب نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کی، مطلقاً بات کی۔ کیا فرمایا؟ اما کان یجد ھذا ما یسکن به شعرہ، کیا تم میں سے کسی ایک انسان کے پاس کوئی ایسے اسباب، وسائل، کوئی کنگا، کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں کہ انسان اپنے بال ہی سیدھے کر لے، اپنے بال سیدھے کر لیں؟ ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ پراگندہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کے پاس اس چیز کی کمی ہے کہ بندہ صاف ستھرا لباس پہن کر کسی مجلس کے اندر آئے؟ کہ انسان جو ہے کسی مجلس کے اندر جائے، کہیں اٹھنا ہو، کہیں بیٹھنا ہو، انسان کا لباس، انسان کی جو ہے وہ یہ بال یہ خوبصورت ہونے چاہیے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب سی مثال بیان فرمائی۔ ایسے ہی آپ نے ایک بندے کو دیکھا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صائر الرأس واللحیہ، داڑھی بکھری ہوئی، سر بکھرے ہوئے، سر کے بال بکھرے ہوئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کی اتنی عجیب حالت تھی، اللہ کے رسول نے اسے اسپیشلی بلایا اور اسے واپس بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر اپنے بال اور اپنی داڑھی کنگھی کر کے آؤ، اپنے بال اور اپنی داڑھی کنگھے کر کے آؤ۔ جب وہ گیا اور جا کر اپنی جو ہے وہ کنگھی شنگھی کر کے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس ھذا خیر، یہ شکل بہتر ہے کہ پہلے والی شکل بہتر تھی؟ یہ شکل بہتر ہے کہ پہلے والی بہتر تھی؟ اور فرمایا کہ ایسے نہ گھوما کرو کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ گھوم رہا ہو تو ایسے ہی لگ رہا ہو جیسے کوئی جن بھوت جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ جیسے کوئی جن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کوئی اپنا حلیہ جو ہے انسان کو سیدھا رکھ کر جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے انسان پر جو نعمتیں کی ہیں وہ نعمتیں اس انسان پر محسوس بھی ہوں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں وہ نعمتیں انسان پر محسوس بھی ہوں، لیکن محسوس اسی انداز سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ تکبر کا شکار ہو جائیں، آپ فخر کرنے لگ جائیں، آپ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائیں، اپنے آپ کو انسان اور دوسروں کو حیوان سمجھنا لگ جائیں اور یہ سمجھے کہ میں ہی پڑھا لکھا ہوں اور ساری دنیا جاہل ہے، میرے پاس ہی سب کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہی سلیقہ ہے اور سب دوسرے بد سلیقہ ہیں۔ اور اگر بالفرض کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کسی نے کوئی بات بتائی تو چے جائے کہ انسان اس چیز کو ایکسپٹ کرے، انسان آگے سے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے کہ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے یہ بات کی۔ پتہ ہے انسان ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ وہ انسان یہاں سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ انسان کی گاڑی کروا رہی ہوتی، وہ انسان کا لباس کروا رہا ہوتا ہے، وہ انسان کو گھومنے والی کرسی کروا رہی ہوتی، انسان نہیں کر رہا ہوتا۔ کبھی کسی ماڑے بندے کو بھی ایسے کسی کے ساتھ اکڑتے ہوئے اور اس قسم کی بدماشی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یہ تکبر ہے کہ یار غلطی ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، کسی قسم کی ہو گئی، مان لیں کہ یار میری غلطی ہے، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ یہ اکثر سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے ہیں جی، جہاں یہ میڈیا کی آزادی جہاں کہیں نقصان دہ ہے، سم ٹائم وہاں کہیں مفید بھی ہو جاتی ہے، تو اکثر اس قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پر چڑھ جاتی کہ ہمارے یہ جو بھائی یہ جو مختلف فورسز کے اندر کام کرتے ہیں تو اس قسم کی جو آپ دیکھیں کہ کس قسم کی لڑائیاں اور جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ کھڑا ہو کر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ ٹریفک پولیس والا ہے، وہ دوسرا ہے یا جو بھی ہے، اگر وہ کسی کو روکتا ہے تو چے جائے کہ انسان معافی مانگ لے، سوری کر لے یا کہہ دے جی مجھے ایک اور موقع دے دیں یا کچھ کر لیں۔ یہ کام نہیں، وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ غلطی بھی ہوتی ضرور، سم ٹائم وہ بھی غلطی کرتے ہوں گے، زیادتی کرتے ہوں گے، لیکن لڑائی کرنا تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، بدتمیزی کرنا تو ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو یہ جو ہماری الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ انسان غلطی تسلیم نہ کرے، یہ سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال کر کے تکبر نہیں کرنا۔ صفائی، اللہ اکبر، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مسواک ہے نا، مطہرۃ للفم، یہ انسان کے منہ کی خوبصورتی اور اس کی طہارت ہے۔ ومرضات للرب، منہ تمہارا صاف ہوا، ومرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ اور سلیقہ ہے۔ منہ میں نے صاف کیا ہے، دانت میں نے صاف کیے ہیں، خوبصورت میں لگتا ہوں بولتے ہوئے اور ہنستے ہوئے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک سبب ہے۔ السواک مطہرۃ للفم، یہ آج ہمیں بتایا گیا جی ٹوتھ پیسٹ کریں اور فرا کریں اور ایسے کریں اور ڈھمکا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کرتے تھے، اتنی مسواک کرتے تھے، ہر نماز کے وقت مسواک، گھر میں آ رہے ہیں مسواک، رات کو اٹھ رہے ہیں مسواک۔ پڑھ کر دیکھیں کہ اتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور ہم جو ہیں وہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کر لیں تو بڑی بات ہے۔
اور اس کی کیا حکمتیں، یہ ایک موضوع علیحدہ، اس کو چھوڑیں. طہارت اور پاکیزگی. اللہ اکبر. غسل کرنا، سب پڑھے لکھے ہیں، جنابت ہو جائے انسان غسل کرے. انسان جو ہے وہ اپنے تعلقات قائم کرے، انسان غسل کرے. جمعے کا دن آ گیا، انسان غسل کرے. اور بلکہ جمعے کے دن کا غسل تو رکھا ہی اسی وجہ سے، کیا جمعہ ہوتا تھا، لوگوں کی گیدرنگ ہوتی تھی، تو وہ جو ہے عجیب سا ماحول پیدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر عاقل پر، بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. یہ بات یاد رکھیں. اسلام کے جو احکامات ہیں نا، وہ ان کو عادت میں شمار مت کیا کریں، ان کو عبادت سمجھ کر کیا کریں. یہ بات سمجھیں کہ اسلام کے احکامات عبادت سمجھ کے کیا کریں، عادت سمجھ کے نہ کیا کریں. آپ نے جمعرات کو بھی غسل کیا ہے نا، آپ کو ضرورت نہیں ہے جمعے کے دن نہانے کی. ہو سکتا ہے جمعرات شام کو ہی نہائے ہوں، لیکن جمعے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضرور نہائے. آپ نے جمعرات کو کپڑے بدلے، آپ ہر روز کپڑے نہیں بدلتے، کپڑے بالکل ٹھیک ہیں. جمعے کا دن جناب رسول اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن شمار کیا. جمعے کے دن کپڑے بدل کر مسجد کے اندر جائیں. ڈیوٹی کرنے والے افراد ہیں، اگر ان کے لیے پاسبل ہے تو جمعے کے دن کا خصوصی اہتمام کر کے جائیں کہ آج جمعے کا دن ہے، آج میں نے نہا کر، آج میں نے کپڑے پہن کر جانا اور میں نے جمعے کی نماز پڑھنی. انما الاعمال بالنیات. صرف نہانا کوئی چیز نہیں، یاد رکھیں. صرف کپڑے بدلنے کوئی چیز نہیں. یہ چیز عبادت کنسیڈر ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، میں نے اپنے رب کا قانون سمجھ کر جو محمد الرسول اللہ کے تھرو مجھ تک پہنچا، میں نے اس پر عمل کیا. اللہ اکبر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ عید کے ایام میں، جمعے کے ایام میں، اس قسم کی جتنی بھی فیسٹیول جو اسلام کے اندر ہیں، سب کے لیے غسل کیا کرتے تھے، اور سب کے لیے نئے یا سب کے لیے بہترین کپڑے جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. وضو دیکھ لیں، طہارت اور پاکیزگی. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہاتھ دھو کے آؤ، کلی کر کے آؤ، اچھے طریقے سے ناک جھاڑ کے آؤ. ہم کون سا بھائی باہر کھیتی باڑی کر کے آتے ہیں. جو انسان دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ نہیں. جب تم اللہ کے حضور جا رہے ہو تو اپنا منہ، ہاتھ، پاؤں، یہ چیزیں بہترین انداز میں صاف کر کے اللہ کے حضور پہنچو. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت کے اندر ہیں. کون سی؟ الختان، ختنہ کرنا، الختان ختنہ کرنا، والاستحداد اضافی بالوں کو صاف کرنا، ونتف الابط وتقلیم الاظفار اپنے ناخنوں کو کاٹنا، وقص الشارب اور مونچھوں کو مونڈنا. ان چیزوں کا بیسک تعلق پتہ کس چیز سے؟ جتنی چیزیں ہیں، اس سے اور زیادہ بھی ہیں، ان تمام کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے. ان تمام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اضافی بالوں کا صاف کرنا اس کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے. ختنے کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے. ناخن کاٹنے کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا کہ یہ مونچھیں کاٹو، اس کا تعلق صفائی کے ساتھ ہے. بڑی بڑی ہم مونچھیں رکھ لیتے ہیں ہیں جی، اور ہم نے بس، ہمارا معاشرہ عجیب ہی ہے کہ ہم نے مونچھ کو جو ہے وہ مردانگی کی علامت جو ہے وہ شمار کیا ہوا ہے. بھلا یہ بھی کوئی مردانگی کی علامت ہے؟ شریعت جو ہے وہ داڑھی کو مردانگی کی علامت شمار کرتی ہے. اسی مونچھاں نو بنایا بھائی. مونچھوں کا بڑا ہونا شریعت کے اندر مستحسن نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ خارجی چیز ہے، اس کے اندر کیا کچھ پڑتا ہے. یہاں سے ہم سانس لے رہے ہیں، وہ یہاں سے ناک کے اندر جا رہا ہے. یہاں سے ہم کھا رہے ہیں، یہاں سے وہ منہ کے اندر جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کی مونچھیں بڑی ہوئی دیکھی. روایت کے 2 ترجمے کیے جاتے ہیں. ایک کا مطلب یہ ملتا ہے کہ تمہاری جو مونچھیں ہیں ان کو نیچے سے مسواک رکھ کر کاٹ دو، یا دوسرے کے اندر یہ ہے کہ قریب آؤ، میں مسواک رکھ کے تمہاری مونچھیں اوپر سے کاٹ دوں کہ یہ تمہارے منہ کے اندر نہ پڑے، تمہاری مونچھیں تمہارے منہ کے اندر نہ پڑیں. یہ بڑی مونچھیں رکھنا یہ کوئی عزت، یہ کوئی شرف، یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں. یاد رکھیں، پوری دنیا کے اندر یہ بدماشی کی علامت تو ہو سکتی ہے، نہ یہ شرافت کی علامت ہے، نہ یہ مردانگی کی علامت ہے. یہ بات لکھ لیں.
वड्डी मुच्छा रख के हम मुअज्जज होना साबित नहीं कर रहे होते, हम अपनी बदमाशी साबित कर रहे होते। हकीकत बात ये, और पूरी दुनिया के अंदर यही कल्चर है, वो बर्रे सगीर हो या वो यूरोप या अमेरिका हो, कोई इंसान का बच्चा, कोई मुअज्जज इंसान आपको वड्डे वड्डे जो है ना ये मुच्छर रखकर आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी जो है ये इज्जत की अलामत है, ये मर्दानगी की अलामत है, ये शराफत की अलामत है। इसी तरीके से ये नाखून काटना, मर्दों के अंदर ये बीमारी नहीं है, लेकिन हमारी बहनों बेटियों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा है, ये बड़े बड़े नाखून रखना। और अगर इंसान खुर्दबीन से खुद देख लेना कि ये बिल्कुल नाखून बिल्कुल साफ है, लेकिन इनके अंदर से भी जो कुछ थोड़ा बहुत निकलता है ना, अगर इंसान खुर्दबीन के साथ देख ले तो वो इंसान देख नहीं सकता इनके अंदर कितना गंद जमा हो जाता है। क्योंकि हर जगह इंसान अपना हाथ इस्तेमाल करता है, खाने के लिए भी इस्तेमाल करता है, सफाई के लिए भी इस्तेमाल करता है, वो सब कुछ अल्टीमेटली नाखूनों के अंदर जाता है। वह तकलीमुल अस्फार, इस्लाम इन चीजों को पसंद नहीं करता और फरमाई ये फितरत है। इस्लाम ना भी हुक्म देता, एक सलीमुल फितरत इंसान खुद ही इन चीजों से घिन खाता है कि यार ये चीजें जो है ना ये दूर होनी चाहिए, इनका हमारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह अकबर। कपड़ों की सफाई, कपड़ों की सफाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फताहिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल इब्तिदाई हुई, बिल्कुल इब्तिदाई हुई, कुम फअंजिर, ए नबी खड़े होइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डराइए, उसके तौहीद की तबलीग कीजिए, व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, व थियाबक फताहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए, अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए। दोनों माने हैं, जहां ये जाहिरी तौर पर पाक होने चाहिए वहां ये मानवी तौर पर भी पाक होने चाहिए, इन पर कोई नजासत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे जो है आम तबका, ये रिक्शे चलाने वाले, रेडियां चलाने वाले मजदूर, या जो भी उन बेचारों की होती है, उनका स्टेटस होता है, अक्सर ख्याल नहीं करते, जिधर दिल किया उधर ही पेशाब करने बैठ गए, ना देखा नीचे साफ पानी है, गंदा पानी, उसी के अंदर जनाब ऐसे ही चलना शुरू हो गए, और कपड़ों के ऊपर नजासत लग गई। ये कपड़े की नजासत ये इंसान के लिए अज़ाब कब्र का मूजिब है। कपड़े की नजासत इंसान के लिए अज़ाब कब्र का मूजिब है। अल्लाह के रसूल गुजरे ना कब्रों के पास से, बड़ी मारूफ हदीस है, दो असबाब जिक्र किए। एक जो है वो चुगलखोर था, फसादी, शरारती, इधर की बात उधर की, उधर की बात उधर की, कि ये लड़े भिड़े, लड़ाई हो, झगड़ा हो, इख्तिलाफ हो, इफ्तिराक हो, इनका ताल्लुक अच्छा ना रहे। इस किस्म का जो शरारती ज़हन है ना, वो भी मूजिब अज़ाब कब्र है, उसके लिए भी अज़ाब कब्र है। ये बाज लोगों की नेचर होती है, वजह बिला वजह सुर दी गल नहीं करेंगे, इत्तेहाद की बात नहीं करेंगे, इत्तेफाक की बात नहीं करेंगे, मिलने मिलाने की बात नहीं करेंगे, जहां बैठेंगे वो लड़ाई वाली, बुग़्ज़ वाली, कीने वाली, हसद वाली, लड़ाइयों वाली बात करेंगे। ये जो ज़हन की गंदगी है ये भी इंसान को अज़ाब कब्र में डाल देती है। और दूसरा फरमाया, ये पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, पेशाब के कतरों से नहीं बचता था। ये जो उलमा जो है उन्होंने जो लिखा है ना कि खड़े होकर पेशाब करना मना है, वो उसकी असल वजह यह है कि जब इंसान खड़ा होकर पेशाब करेगा लाजमी तौर पर छींटे उड़ेंगे और वो कहां कहां पड़ेंगे इंसान को तो नजर नहीं आता। इसलिए कहा गया कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। कोई उज़्र है तो फिर ठीक है, वो एक अलग बात है। और जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद लोगों का जिक्र फरमाया कि नबी आप उधर जाकर नमाज पढ़ें। आपने मस्जिद ज़िरार में नमाज नहीं पढ़नी, जो नई मस्जिद बनी, उधर नमाज नहीं पढ़नी। क्यों? कहा कि वो ऐसे लोग हैं, वो इतने तहारत पसंद हैं। हमने तो कहा है कि भाई तहारत करो, और मट्टी से भी तहारत हो जाती है, लेकिन वो मट्टी से तहारत करने के बाद पानी भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी किस्म की कोई नजासत का शायबा भी मौजूद न रहे। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन। और जो लोग जाहिर तो जाहिर, जिनका बातिन इतना साफ हो, जो
ایسی صفائی کہ جس صفائی کو کسی کا دکھانا مقصد نہیں، کہیں اس کو جو ہے وہ شو آف کرنا مقصد نہیں، وہ اپنے باطن کی صفائی کا اتنا خیال جو انسان رکھے، واللہ یحب المطہرین، باطنی صفائی یاد رکھے۔ جہاں اس کے اندر جسم کی صفائی ہے، اس کے اندر سوچ اور دماغ کی صفائی بھی ہے، یاد رکھے۔ جنہوں نے دوسری مسجد بنائی تھی، قرآن کی وقت نہیں ہے، منافق لوگ، اے اللہ کے رسول آئے، ہم نے مسجد بنائی ہے، نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو جلوا دیا اور کہا کہ وہ لوگ، اس سے مراد مسجد نبی، چھوٹی سی مسجد ہے جی، کھجوروں کے تنوں پر کھڑی ہوئی ہے، چھت کی بجائے جو ہے وہ اس کے اوپر کھجور کے پتے پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں، ادھر کھڑے ہوں، وہ پاک لوگ ہیں۔ اور وہ پاکیزگی کیا ہے؟ وہ پاکیزگی ان کے دل کی، ان کے دماغ کی اور ان کے ایمان کی پاکیزگی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے گزرگاہوں کا صاف ہونا، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کار خیر جاری اور ساری ہیں، اللہ رب العالمین ان کو قائم اور دائم رکھے، کہ وہ جو ہم نے سالوں سے بڑے بڑے ڈھیر جو ہے وہ گندگی کے دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ تو اللہ نے وہ صاف کروا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم بھی کوئی ہدایت پکڑیں۔ اب پہلے تو ہم پہلے ہی گند پڑا ہوا تھا، اب جب حکومت صفائی کروا رہی ہے تو اب بھی ہم گند ڈالیں، انہوں نے چک کے لینا ہے۔ اب وہ گھوم رہے ہیں، وہ جو ہے وہ جون سا بھی ان کا وہ ہے جو محکمہ کام کر رہا ہے، اب ہم ہر جگہ ہی پھینک دیتے، انہوں نے آگے سویرے چک لینا ہے۔ وہ بھائی تھوڑی سی کوئی عقل مندی کریں۔ تو اگر وہ صفائی کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ ہمیں اور گند ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعانین، ایسے دو کاموں سے بچو کہ جہاں انسان کو بہت زیادہ اور بڑی سخت لعنت پڑتی، ایسی چیزوں سے بچو جو سخت لعنت والے اور کثرت سے لعنت پڑنے والے ہیں۔ کون کون سے؟ سنیں، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، ایسا انسان جو لوگوں کے رستے کے اندر گندگی ڈالے، اور اگلی حدیث کے ایک اور الفاظ ہیں، جو لوگوں کا رستہ بند کر دے، جو لوگوں کا کیا کر دے؟ رستہ بند کر دے۔ اب ہماری یہ حالت نہیں ہے، موٹر ہم نے گلی میں لگانی ہے، ہم نے اپنا ریمپ جو ہے وہ گلی کے اندر بنانا ہے، ہم نے گٹر جو ہے وہ گلی کے اندر بنانا ہے، اور اس سے پوری جتنی جو ہے وہ جنتا ہے ساروں کا جناب ہم نے رستہ جو ہے وہ کیا کر دینا ہے؟ خراب کر دینا۔ اب آنے والا جو آ رہا ہے، جس بیچارے کی موٹر سائیکل پھنس گئی ہے، جس کی گاڑی پھنس گئی ہے، اس کو خراش لگ گئی ہے، ذرا ویسے ہی تصور کر کے سوچیں وہ دعا دے گا یا بد دعا دے گا؟ ہم سب اس کا شکار ہیں، منہ سے نہ چاہتے ہوئے اچھے الفاظ نہیں نکلتے۔ او بھائی تم نے کنال کی کوٹھی بنائی ہے، 10 مرلے کا گھر بنایا ہے، اتنی سی موٹر کی گھر کے اندر جگہ نہیں ہے؟ حیرانی ہوتی ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، اس میں 1.5 فٹ موٹر کی جگہ نہیں ہے۔ گاڑی 1 کروڑ کی جو ہے وہ میں گھر کے اندر کھڑی کر لوں گا، لیکن ریمپ جو ہے وہ میں نے گلی کے اندر بنانا ہے۔ یہ کس کی جگہ ہے؟ حکومت کو چھوڑ دیں، آپ حکومت کو نہ کچھ کہیں، او بھائی یہ لوگوں کا حق ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، رستہ جو ہے یہ رب کی ہر مخلوق کا حق ہے، جس کے اندر انسان بھی آتے ہیں، جس کے اندر جانور بھی آتے ہیں، اس کے اندر حشرات بھی آتے ہیں، یہ ان تمام کا ہم حق مارتے ہیں۔ فرمایا کہ لعنت والی چیزوں سے بچو، لوگوں کے گھروں کے اندر، لوگوں کے رستے کے اندر جو ہے وہ گندگی کرنا۔ تو بھائی ہم کہیں اور دوسروں کی صفائی نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھر کی تو صفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی خواتین کو یا گھر کے اندر اگر کوئی نوکرانی وغیرہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اسے تو بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں باہر نہیں پھینکنی۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ اہل خانہ جو ہیں وہ گھر کی صفائی کرتے ہیں، پائپ لگا کر سارا گند مند گلی کے اندر نکال دیں گے، نوکرانی صفائی کرے گی، سارا گند گلی کے اندر نکال دے گی۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی سکھانے والے تھے، آج واللہ العظیم معذرت کے ساتھ ہم گندگی کی علامت۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اس چیز کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے
امریکہ اور برطانیہ میں آپ چلے جائیں، مجھے برطانیہ کا کوئی اندازہ ہے جہاں آپ کو بالکل روڈ گلیاں پاک تو خیر نہیں کہہ سکتے لیکن صاف نظر آئے، بالکل آپ کو کوئی ایک اتنا سا بھی ریپر نظر نہ آئے نا، آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ نہیں ہے کن کا علاقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا علاقہ ہے۔ کس کا علاقہ ہے؟ اور جہاں آپ کو گند، کوڑا، کرکٹ اور سب کچھ نظر آئے، آنکھیں بند کر کے سمجھ لیں کہ یہاں مسلمان بستے ہیں۔ میری اگر یہ بات کسی کو تصدیق نہ ہو تو کسی کا کوئی رہتا ہو تو پوچھ لیں کہ ہم گندگی کی علامت بن گئے، حالانکہ ہم تو طہارت کی علامتیں تھے، علامت تھے۔ جس دور میں اندلس کی گلیاں رات کو جگمگاتی تھیں، اس دور میں امریکہ اور فرانس اور ان ملکوں کے اندر، ان کی گلیوں کے اندر گندگیوں کے ڈھیر ہوتے تھے، اور لوگ اندلس کی مثال دیتے تھے کہ تہذیب اگر ہے تو اندلس کے اندر ہے، جاؤ دیکھو کہ انسان کیسے بستا ہے۔ اور آج ایسا قسمت نے پلٹا کھایا کہ اب صفائی کی علامت وہ بن گئے اور گندگی کی علامت ہم بن گئے۔ اور یہ کوئی باہر سے آ کر گند نہیں ڈالتا، جیسے ہمارے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اور کوئی ہوئے نہ ہوئے وہ چپ کر کے امریکہ تے چڑھائی کر دیں گے۔ او بھئی امریکہ آ کر ادھر کرپشن کرتا ہے، امریکہ آ کر کہتا ہے ادھر آ کر رشوت خوری کرو، امریکہ کہتا ہے آ کر سود خوری کرو، امریکہ آ کے کہتا ہے کہ غریب کا حق مارو، امریکہ آ کے کہتا ہے کہ قانون کی جو ہے وہ پاسداری نہ کرو، امریکہ آ کے کہتا ہے کہ گلی کے اندر موٹر لگاؤ، امریکہ آ کے کہتا ہے کہ تم جو ہے اپنے ملک کے اندر گند کرو۔ کمیاں اپنی ہیں، کوتاہیاں اپنی ہیں، زیادتیاں اپنی ہیں، ظلم اپنے ہیں، اور آج آ کر چڑھائی ہم امریکہ پہ کر دیتے۔ عجیب ہماری جو ہے وہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے۔ اور اگر کچھ اب حکومت نے کوئی اچھے کام کرنے شروع کر دیے ہیں، کو سنا ہے کو یہ جو ہے ٹریفک کی وائلیشن اور یہ وہ جناب ساری دنیا چڑھی ہوئی ہے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ عجیب ہماری جو ہے وہ نان سینس قسم کی باتیں۔ جب آپس میں بیٹھے ہو ٹریفک اگر دیکھنی ہے تو سعودیہ کی دیکھو، یار میں امریکہ گیا، یار ایسی کو ٹریفک، یار میں برطانیہ گیا، فرانس گیا، کوئی ٹریفک کے رول اور لا ہے۔ ادھر بیٹھ کر مثالیں امریکہ، برطانیہ اور سعودیہ اور دبئی کی، جو اتھے پولیس والے کہہ دیں تو بھائی تو ہیلمٹ نہیں پایا، تم جو ہے وہ رانگ وے آ رہے ہو، تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو پوری دنیا چیخ رہی ہو جی یہ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، فلاں ہو گیا، ڈھمکاں ہو گیا۔ ہم کس قسم کی مخلوق؟ بھائی یہ لا پوری دنیا میں ہمارے لیے ہیں، اگر ہم دوسروں کی مثالیں بیان کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آج صبح ہی ہم آ رہے تھے، جب ہم گاڑی میں 7 دوست بیٹھے ہوئے تھے، ہماری عجیب مینٹیلٹی ہے، اس مینٹیلٹی کو میرے بھائی ہم سب کو بدلنا ہے۔ ہم قانون کی مخالفت کرنی، قانون سے جھگڑنا، قانون کو فالو نہ کرنا، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑی عزت اور بڑے فخر اور بڑی طاقت کا کام کیا۔ او بھائی قانون توڑنا یہ کوئی فخر نہیں ہوتا، قانون کی مخالفت کرنا یہ کوئی فخر نہیں ہوتا، اخلاقیات کو رگیدنا یہ کوئی فخر نہیں ہوتا، یہ بے عزتی کی بات ہوتی ہے، یہ ذلت کی بات ہوتی ہے۔ وہ بے شک میں کروں یا کوئی اور کرے، تسلیم کرنا چاہیے، تسلیم کریں کہ ہم اخلاقیات میں گری ہوئی قوم، ہم صفائی میں گری ہوئی قوم، ہم جو ہے وہ لا کی دھجیاں اڑانے کے اندر گری ہوئی قوم ہے۔ اگر کوئی ہم پر سختی کرے ہم پھر بھی جو ہیں وہ چیختے ہیں، اور اگر ہم نرمی کر دیں تو پھر ہم جناب ہر چیز کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، یہ گلیاں، یہ کوچے، یہ گھر میرے بھائی، ان کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، یہ ہمارے ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا، قافلہ جب آیا تو سارے جو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق، سارے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، ایک بندہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، اس نے کیا کیا، وہ اترا، اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا، اپنا اوپر سے کجاوے سے سامان اتارا، ایک سائیڈ پر گیا، جا کر اپنے جو سفر والے کپڑے تھے وہ اتارے، اندر سے صاف کپڑے نکالے وہ پہنے، اپنا سر سیدھا کیا، اپنی داڑھی کو کنگھا کیا، اور سب سے بعد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو سب سے پہلے دوڑتا ہوا آیا
اللہ کے رسول کہتے یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا. نہیں نہیں، آپ نے فرمایا اشج، اللہ اپنی بات نہیں کی، اللہ کو تجھ میں جو خصوصیات ہیں نا بڑی پسند آئی. کون کون سی؟ الحلم والانات، تیری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ، اور جو سلیقہ اللہ رب العالمین کو پسند آیا وہ کسی کے اندر پسند نہیں آیا. تہذیب، تمدن، اخلاق، معاملے کے اندر حسن، صفائی اور ستھرائی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کو پسند آیا. اور چھوڑ دیں حکومت کو، حکومت کے لیے نہ کریں، وہ اپنے لیے ہی کر لیں کہ جو میری گلی سے گزرے، میرے گھر کے سامنے سے گزرے، میرے گھر میں آئے، وہ تو آ کر کم از کم یہ تو کہے چلو یہ نہ دوسرے نہ صحیح، یہ تو انسان ہے کہ جس نے کوئی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا. بھئی جانور جو ہے نا، ہمارے ایک استاد تھے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے پڑھتے تھے، وہ ہمیں یہ بڑی عجیب سی مثال دیا کرتے. چھوٹے تھے ہم تو خود ہی صفائی کرنی ہوتی تھی، وہاں کوئی کلاس صاف کرنے نہیں آتا تھا. وہ کہتے تھے وہ صفائی کر کے بیٹھا کرو، جہاں کتا بھی بیٹھتا ہے نا تو دم سے اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. تو صفائی، وہ آفس ہو، وہ ہمارا گھر ہو، جو بھی ہو، اس چیز کا میرے بھائی ضرور خیال رکھیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور ہمارے لیے بھی مفید ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ظاہری صفائی، باطنی صفائی، ہر قسم کی صفائی کی، طہارت کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے، ہمیں سلیقہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.